سگا بھائی غریب ہے تو پڑوسی بتا رہے ہیں لوگ پتہ لگاؤ میت کسی امیر کی ہے جو دوڑ دوڑ کے کاندھا لگا رہے ہیں لوگ. پتہ لگاؤ میت کسی امیر کی ہے جو دوڑ دوڑ کے کاندھا لگا رہے ہیں لوگ. اور صاحب سیاسی جلسوں میں سانسیں بھی روک رکھی تھی, سیاسی جلسوں میں سانسیں بھی روک رکھی تھی. جمعے کے خطبے میں باتیں بنا رہے ہیں لوگ, سیاسی جلسوں میں سانسیں بھی روک رکھی تھی, جمعے کے خطبے میں باتیں بنا رہے ہیں لوگ. اللہ کرے کہ بہرحال ہمیں یہ بات سمجھ آئے, ورنہ عام طور پہ سماج کا یہی حال ہے, اگر سگا بھائی ہے اور غریب ہے تو اس بھائی کو بھول جاتے, پر رشتوں میں بہت دوری کا رشتہ ہوتا, اگر مکھیا جی ہوتے تو رشتہ بہت قریب ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ایک دوسروں کے احترام اور صحیح رشتے کو پہچاننے کی توفیق عطا کرے, اور امام صاحب کا جو مقام و مرتبہ ہے اسے بھی ہم سب کو پہچاننے کی توفیق عطا کرے. خیر آج کل تو ماشاءاللہ بڑا اچھا معاملہ چل رہا, ورنہ پہلے امام صاحبان کی تنخواہیں مختصر ہوا کرتی تھی, تراویح کی نماز میں ایک آدھ لوگ ہدیہ دیتے بھی تھے تو دو چار لوگ فتویٰ دینے والے بھی ہوتے تھے. اب فتویٰ دینے والوں کی تعداد کم ہے اور ہدیہ دینے والوں کی تعداد بڑھ گئی ہے. پہلے ہم لوگوں کو تراویح میں زیادہ سے زیادہ 20,000 15,000 ہدیہ ملتا تھا, اب الحمدللہ 50,000 اور 60 اور 70,000 کراس ہو چکا ہے. مطلب یہ ہے کہ فتویٰ دینے والوں کی تعداد کم ہوئی ہے اور ہدیہ دینے والوں کی تعداد بڑھی ہے. شریعت یہ تقاضا کرتی ہے کہ حافظ قرآن کو اگر آپ ہدیہ دیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ قرآن کا معاوضہ دیتے ہیں, اس لیے الٹی پلٹی باتیں بند کریے اور صاف ستھری بات یہ سمجھیے, جو کوئی حافظ قرآن کو ہدیہ دیتا ہے گویا وہ حافظ قرآن سے محبت کا اظہار کرتا ہے, اور جو کوئی حافظ سے محبت کا اظہار کرتا مطلب یہ ہے کہ وہ جنت سے اپنے رشتے کو جوڑتا ہے, کیونکہ حافظ قرآن کو اللہ نے وہ پاور دیا ہے کہ جہنمیوں کو جنت میں کھینچ لانے کا یہ طاقت, کھینچ لانے کی یہ طاقت حافظ قرآن کو اللہ نے دی ہے. اس لیے اللہ اس محبت کو دوام بخشے. آئیے سلسلے کی کڑی کو آگے بڑھاتے ہوئے, امام صاحب کی گفتگو چھڑ گئی اس لیے بہرحال یہ بات ہمیں ذہن میں آ گئی, بلا کسی تاخیر کے میں نے استقبالیہ کے لیے جس نامی اسم گرامی کا نام لیا تھا, یعنی حضرت مولانا محمد سعد اللہ صاحب قاسمی کا, اس وقت وہ اسٹیج پہ جلوہ بار ہیں. میں حضرت والا سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور استقبالیہ پیش کریں. الحمدللہ ایمان والوں کا یہ جم غفیر, ایک جیسے کہ امام صاحب نے بات کہی, پھر میں بھی اعلان کرتا ہوں اچھا سا نہیں لگ رہا ہے. کرسیاں اگر واقعتاً اگر آپ اتنی ہی ضروری ہیں تو تھوڑی سی کرسیاں لے کے ہی آگے بڑھ جائے تو بہت اچھا لگے گا, ورنہ یہ کہ بیچ میں جو جگہ خالی لگ رہی ہے نا, ایسا لگتا ہے کہ شیطان کا قبیلہ اس میں آ کے بیٹھ گیا ہے اور روحانیت تھوڑی اس میں سے خالی ہوتی جا رہی ہے. اس میں قریب در قریب اور جوڑ کے بیٹھیں گے تو بڑا اچھا سا لگے گا. آ جائیں کرسی لے کے ہی آ جائیں, ماشاءاللہ سبھی لوگ آیت الکرسی والے لوگ ہیں. الحمدللہ اللہ آپ سب کو سلامت رکھے. اس کرسی کے لیے دنیا میں بڑی جنگ چل رہی ہے, بڑے سے بہت سی لڑائیاں چل رہی ہیں, خاندان کی لڑائیاں الگ چل رہی ہیں, دیش کی لڑائیاں الگ چل رہی ہیں, صوبے سطح کی لڑائیاں الگ چل رہی ہیں. اللہ ہم سب کو کرسی سے بچائے اور صحیح معنی کرسی پہچاننے کی توفیق عطا کرے. بہرحال آپ لوگ قریب آئے اس کے لیے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اراکین کمیٹی کے محنت کو سلام, آپ نے بڑا اچھا انتظام کیا ہے, آپ کے ذوق کو سلام, اور خاص کر یہ پروگرام چونکہ اس کی نسبت دستار بندی کی ہے اس لیے بہرحال اس جلسے کا قدر اور بڑھ جایا کرتا ہے. استقبالیہ پیش کرنے کے لیے حضرت مولانا سعد اللہ صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ تشریف لائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم و مکرم حضرات علماء کرام و مفتیان اعظام, معزز مہمانان گرامی, بزرگوں اور دوستوں, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین با تنقید, سب سے پہلے ہم بارگاہ خداوندی میں حمد و ثنا کے پھول نچھاور کرتے ہیں جس نے ہمیں اپنی بے شمار نعمتوں سے نوازا اور زندگی کے قیمتی لمحات میں سے یہ نہایت بابرکت اور روحانی گھڑیاں عطا فرمائی. یقیناً یہ محفل نہایت پاکیزہ محفل اور اجتماع نہایت مقدس اجتماع ہے. اس مبارک اور پرمسرت موقع پر میں اپنی جانب سے, خدام جامعہ کے جانب سے اور باشندگان سید پور کے جانب سے آپ تمام معزز مہمانان کرام کی تشریف آوری پر دل کی گہرائیوں سے ترکیب و تشکر کا نذرانہ پیش کرتا ہوں. خوش آمدید اور اہلاً و سہلاً مرحبا کہتا ہوں, اور اس شعر کے ساتھ آپ تمام مہمانان گرامی قدر کا پرتپاک استقبال کرتا ہوں.
اے باد سوا کس تو نے سنا، اے باد سوا کس تو نے سنا، مہمان جو آنے والے ہیں، کلیاں نہ بچھانا راہوں پر، ہم پلکیں بچھانے والے ہیں۔ ناظرین اکرام، مدارس اسلامیہ در حقیقت دین اسلام کے مضمون اور مستحکم قلعے اور علوم نبوت کے ناپیدا کنار سمندر ہیں۔ یہی وہ مقدس ادارے ہیں جہاں سے دینی علوم و معارف کے چشمے پھوٹتے ہیں اور مختلف شعبۂ زندگی کو سیرابی حاصل ہوتی ہے۔ ہندوستانی مسلمانوں کے ایمان و اسلام کی حفاظت اور اسلامی اقدار و روایات کے تحفظ بقا کے اصل ضامن یہی مدارس اسلامیہ ہندیہ ہیں۔ انہی مضمون اور دینی قلعوں میں سے ایک اہم، مستحکم اور بافیض ادارہ جامعہ عربیہ نور العلوم سیدپور بیگوسرائے بہار ہے، جس کا قیام 1422 ہجری مطابق 2001 میں عمل میں آیا۔ جامعہ روز اول ہی سے اپنے اغراض و مقاصد کی تکمیل میں سرگرم عمل ہے اور الحمدللہ بڑی حد تک کامیاب و کامران بھی۔ گزشتہ 25 سالہ مدت میں اس جامعہ کی گود سے بے شمار خوش نصیب حفاظ کرام فارغ ہوئے، جو آج ملک کے مختلف علاقوں میں دین کے داعی اور سپاہی بن کر عظیم دینی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ سامعین باوقار، تقریباً 8 سال کے طویل وقفے کے بعد آج جامعہ حاجہ میں جلسہ دستار بندی و اصلاح معاشرہ کانفرنس منعقد ہو رہی ہے۔ اس 8 سالہ مدت میں 32 حفاظ کرام نے سند فراغت حاصل کی۔ آج کی اس مبارک جلسے میں جن کے سروں پر دستار فضیلت باندھی جائے گی، یہ مبارک جلسہ محض ایک رسمی تقریب نہیں ہے، بلکہ یہ دین اسلام کی عظیم خدمت کا ایک روشن باب ہے۔ یہ وہ مبارک لمحہ ہے جب ہمارے یہ طلبہ کرام سالوں کی محنت، قربانی اور مسلسل جد و جہد کے بعد علم دین کی تکمیل کی منزل تک پہنچ چکے ہیں۔ یہ دستار بندی دراصل صرف ایک دستار باندھنے کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ علم، اخلاص، تقوی اور ذمہ داری کا اعلان ہے۔ آج ان طلبہ کے سروں پر جو دستار رکھی جا رہی ہے، وہ ہمیں یہ پیغام دیتی ہے کہ یہ دستار دراصل عزت کی علامت بھی ہے اور ذمہ داری کی نشانی بھی۔ معزز حاضرین اکرام، میں علاقے کے تمام مخیر حضرات، معاونین اور محبین جامعہ کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، بالخصوص حضرت مولانا محمد صاحب نظامی صاحب قاسمی مدد العالی، ناظم مالیات جمعیت علماء صوبہ بہار، حضرت مولانا مفتی اقبال احمد صاحب قاسمی مدد العالی، استاد حدیث و تفسیر مدرسہ اسلامیہ جامعہ العلوم مظفرپور، حضرت مولانا کفیل اشرف صاحب ازہری مدد العالی لکھنؤ، حضرت مولانا مفتی وسیع احمد صاحب قاسمی مدد العالی، نائب قاضی شریعت امارت شریعہ بہار اڑیسہ جھارکھنڈ، حضرت مولانا مفتی خالد حسین نیلوی صاحب قاسمی مدد العالی صدر جمعیت علماء ضلع بیگوسرائے، حضرت مولانا مفتی منور صاحب سلطان صاحب ندوی مدد العالی استاد فقہ دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ، حضرت مولانا مفتی سفیان ندوی صاحب چترویدی مدد العالی دربھنگہ بہار، حضرت مولانا مفتی معروف راہی صاحب مدد العالی خادم دار ارقم اسلامک انسٹیٹیوٹ پورنیہ بہار، حضرت مولانا مفتی محمد ارشد شمس صاحب قاسمی سید پوری مدد العالی قاضی سید ضلع پورنیہ، حضرت مولانا محمد زین العابدین صاحب قاسم مدد العالی صدر جمعیت علماء مٹیہانی بلاک، حضرت مولانا امان اللہ صاحب نستوی سیکریٹری رابطہ مدارس اسلامیہ ضلع بیگوسرائے و محتوی مدرسہ اسلامیہ قاسم العلوم لکھمینیہ بیگوسرائے، محترم جناب قاری سید محمد شاہد صاحب عرفانی استاد شعبہ ہند و قرار دارالعلوم حمیدیہ پارک سرکس کولکتہ، حضرت مولانا دلاور حسین صاحب ندوی ناظم جامع بنات الاسلام لکھنؤ، محترم جناب قاری فردوس کوثر صاحب جامتارا جھارکھنڈ کا شکر گزار ہوں، جنہوں نے گوناگون معروفیات کے باوجود اپنے قیمتی اوقات کو فارغ کر کے ہماری اس محفل کو زینت بخشی۔ اللہ تعالیٰ ان تمام اکابر کو جزائے خیر عطا فرمائے اور ان کی تشریف آوری کو ہمارے لیے باعث سعادت بنائے۔ ہمیں امید ہے کہ آپ حضرات آئندہ بھی اسی محبت، خلوص اور تعاون کے ساتھ جامعہ کا ساتھ دیتے رہیں گے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے
کہ اللہ تعالیٰ اس ادارے کو دین دونی رات میں علمی ترقی عطا فرمائے، اساتذہ کرام اور ذمہ داران جامعہ کی محنتوں کو سرب قبولیت عطا فرمائے اور ان حفاظ کرام کو دین اسلام کا سچا خادم بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ، یہ تھے حضرت مولانا محمد سعد